اور مشرکین مکہ کی تعداد تقریباً 10,000 سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ اس جگہ اس مقام پر اس جنگ کو ہم نے بغیر جنگ کیے، بغیر جانی مالی نقصان کیے اس جنگ کو فتح یاب کیا۔ کس لیے؟ کیونکہ اس جگہ اس مقام پر میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ اس مقام پر بیٹھ کر 3 دن تک دعا مانگی۔ سوموار اور منگل گزرنے کے بعد بدھ والے دن بعد نماز ظہر یہ دعا قبول ہوئی اور ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اگر میرے دل کے اندر کوئی بھی خواہش ہوتی تو میں بدھ والے دن بعد نماز ظہر مسجد الفتح میں جا کر دعا کیا کرتا اور میری دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اب اس جگہ پر مسجد الفتح کون سی ہے؟ وہ سب سے جو اوپر والا خیمہ مبارک، وہ جو سب سے اوپر والا خیمہ مبارک کریم کلر کی مسجد نظر آ رہی، ابھی فی الحال بند ہے۔ کس لیے بند کی ہوئی؟ انہوں نے ابھی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، ان کو سیڑھیاں وغیرہ یہاں کے اوپر لے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے مسجد ابھی بند کی ہے۔ اس کے نیچے یہ کالے پتھروں والی خیمہ ہے، کالے پتھروں والا قبر نما خیمہ، قبر کی طرح ایک مسجد بنی ہے۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خیمہ ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کا خیمہ اپنے خیمے کے ساتھ اس طرح سے لگایا کہ سب سے بزرگ اور ضعیف صحابہ کرام تھے۔ اس وقت ان کی عمر کئی حدیث شریف میں آتا ہے 250 سال تھی، اور کئی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 350 سال تھی، یعنی کہ سب سے بزرگ اور ضعیف صحابہ اکرام تھے۔ حجاج اکرام تیسرا خیمہ مبارک اس مینار کے نیچے تھا، تیسرا خیمہ مبارک اس مینار کے نیچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک۔ چوتھا خیمہ مبارک اس مینار کے نیچے تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک۔ یہ جتنی بھی آپ کو مسجدیں دکھا رہا ہوں یہ تاریخی 1400 سال پرانی نہیں ہے، صرف اور صرف 100 سال پرانی ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں ترکی کی حکومت نے تعمیر کی ہے۔ حجاج اکرام پانچواں خیمہ مبارک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک، جس کے بارے میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ پانچواں خیمہ مبارک اسی جگہ اسی مقام پر تھا۔ چھٹا خیمہ مبارک وہ برآمدہ نما مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ مبارک۔ اور ساتواں خیمہ مبارک بالکل کارنر پہ ہے، وہ سامنے دیکھو گے چھوٹا سا جنگلہ لگا ہوگا، اور دو گاڑی اور چھوٹی گاڑی اور بڑی گاڑی کے درمیان میں جنگلہ نما مسجد حضرت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ السلام علیہ کا خیمہ مبارک، یعنی کہ اس جگہ اس مقام پر 7 صحابہ اکرام کے خیمے مبارک تھے۔ ترکی کی حکومت نے یہ خیمے ہٹا کر چھوٹی چھوٹی مسجدیں تعمیر کروا دی، یعنی کہ جگہ کو محفوظ کر لیا گیا۔ حجاج اکرام اس جگہ اس مقام پر خندق کھودنے کا حکم جو مشورہ دیا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اللہ کے محبوب ہمارے ہاں فارس میں جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں ہم خندق کھود کے جنگ لڑتے ہیں۔ ہمارا دشمن جب خندق کو عبور یعنی پار کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے اوپر تیر پھینک کر اس کو اسی جگہ اسی مقام پر قتل کر دیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم جنگ جیت جاتے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا مشورہ نہایت پسند آیا اور ارشاد فرمایا کہ اس جگہ اس مقام پر خندق کھودی جائے گی۔ ایک ایک صحابہ اکرام کو 10 گز زمین آئی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی حصے میں 10 گز زمین آئی۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گدالا پکڑا اور پتھروں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اندازہ لگا لیں 1400 سال پرانی بات ہے، مشینری تو تھی نہیں، ہاتھوں کے ساتھ گدالوں کے ساتھ اس جگہ اس مقام پر پتھروں کو کاٹا گیا۔ خندق 3.5 کلومیٹر تک لمبی ہوتی تھی۔ اس طرف جبل عائر پہاڑ ہے، جبل عائر پہاڑ سے لے کر وہ پیچھے جبل احد کا پہاڑ ہے جس کے اوپر ٹاور نظر آ رہے ہیں، پیچھے بادلوں کے اندر دیکھو گے جبل احد کا پہاڑ، جبل عائر سے جبل احد تک 3.5 کلومیٹر تک لمبی خندق کھودی گئی۔ اتنی چوڑائی میں تھی کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا دور سے دوڑ کر آئے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی گہرائی میں تھی کہ جو ایک دفعہ اس کے اندر گر جائے وہ باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اور جب اس جگہ اس مقام پر خندق کھودنے کا حکم دیا تو 25 دن خندق کھودنے میں گزر گئے، اور جب مشرکین یہاں پر آئے تو 3 دن کا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف 3 دن کا فاقہ تھا، یعنی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی پیش ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب میں نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، یعنی کہ اپنے پیٹ کو جھوٹی تسلی دی ہوئی ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن صحابہ کے صبر کے لیے جب اپنے پیٹ مبارک سے کرتا ہٹایا تو اس جگہ اس مقام پر میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جہانوں کے مالک نے اپنے پیٹ مبارک کے اوپر بھوک اور پیاس کی وجہ سے 2 پتھر باندھے۔
یہ سارا ماجرا حضرت جابر بن عبداللہ دیکھ رہے تھے. وہ دوڑے دوڑے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس کی اہلیہ فرماتی ہیں جی ہاں ہے. 2 سے 2.5 کلو جو کا آٹا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ جس بچے کے ساتھ ہمارے بچے کھیلتے ہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ذبح کرتا ہوں, آپ کھانا تیار کریں, میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دے کر آتا ہوں. 2 سے 2.5 کلو جو کا آٹا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ, عموماً 8 سے 10 لوگوں کا کھانا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ اور چند صحابہ کرام ہمارے ہاں آ جائیں, کھانا تناول فرما لیں. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بھوکے رہ سکتے تھے لیکن اپنی امت کو بھوکا دیکھ نہیں رہ سکتے تھے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اس مقام پر دعوت عام کا اعلان کر دیا. 3000 صحابہ اکرام کے لشکر کو کھانے کی دعوت دے دی کہ آج ہماری دعوت حضرت جابر بن عبداللہ کے ہاں ہے, وہاں سے کھانا تناول فرمائیں گے. سب صحابہ اکرام خوش تھے لیکن حضرت جابر بن عبداللہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں گھر چلے جاتے ہیں. تو بیوی پوچھتی ہے جابر کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول نہیں کی. جی ہاں قبول تو کی, لیکن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ اکرام کے لشکر کو کھانے کی دعوت دے دی جو 3 دن سے بھوکے, 3 دن سے پیاسے, گدالوں کے ساتھ پتھروں کو کاٹتے جا رہے ہیں, ہم کھانا کیسے پورا کریں گے؟ بیوی بھی ایمان والی تھی, اس نے کہا آپ نے دعوت دے دی؟ جی ہاں میں نے دے دی, آپ کا کام ختم ہوا, آگے اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. حدیث ترمذی شریف میں آتا ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 3000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر حضرت جابر بن عبداللہ کے یہاں چلے جاتے ہیں, اور کئی روایات میں آتا ہے اس کھانے کے اوپر اپنی کالی کملی والی چادر ڈال دیتے ہیں, اور کئی روایات میں آتا ہے کہ اس کے اندر اپنا لواب دین یعنی کہ تھوک مبارک بھی ڈال دیتے ہیں اور اپنے دستے مبارک سے کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. 3000 صحابہ اکرام کا لشکر جو 3 دن سے بھوکے, 3 دن سے پیاسے, گدالوں کے ساتھ اس جگہ اس مقام پر پتھروں کو کاٹتے جا رہے تھے, پیٹ بھر کر کھانا نوش فرماتے ہیں. اور یہ ماجرا دیکھ کر حضرت جابر بن عبداللہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور جب اس کھانے سے کپڑا ہٹاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کھانا تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب کھانا تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اگر آج آپ اس ہنڈیا سے کپڑا نہ ہٹاتے تو روز محشر قیامت تک یہ کھانا چلتا رہتا اور ختم نہ ہوتا. یہ مدینہ منورہ کی برکت, مدینہ منورہ کی رحمت اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صلہ. آپ مدینہ میں ابھی بھی آزما لیں, 2 سے 3 لوگوں کا کھانا لے لیں, 4 سے 5 لوگ کھا لیں گے, کھانا آپ کا پھر بھی بڑھ جائے گا. یہ مدینہ کی برکت ہے, مدینہ کی رحمت ہے اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صلہ. اس جگہ اس مقام پر ایک مقابلہ ہوا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبد ود کے درمیان ہوا تھا. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو گاڑی کے اندر بتاؤں گا, لیکن جگہ مقام ایک ہے لیکن اس کو 5 ناموں سے جانا جاتا ہے. اس کا تاریخی اور پہلا نام غزوہ خندق ہے. غزوہ اسے کہتے ہیں جس جنگ میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہو, اور خندق یعنی کہ اس جگہ اس مقام پر خندق کو دی گئی تھی. اس کا دوسرا نام غزوہ الاحزاب ہے. غزوہ الاحزاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ اس مقام پر مشرکین مکہ کے اوپر تیز آندھی طوفان بارش آیا, جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ پکھڑ گئے, ان کے گھوڑے آپس میں ٹکرا گئے, ان کے برتن الٹ پلٹ گئے اور وہ ڈر کے مارے یہاں سے بھاگ گئے. اسی لیے اس جگہ اس مقام کو غزوہ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے. اور جو قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب ہے وہ بھی اسی جگہ اسی مقام کا واقعہ بیان کرتی ہے. حجاج کرام اسی جگہ اسی مقام کا تیسرا نام مسجد الفتح, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس جگہ اس مقام پر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک فتح کی دعا مانگی. سوموار منگل گزرنے کے بعد بدھ والے دن بعد نماز ظہر یہ دعا قبول ہوئی اور ہمیں فتح نصیب ہوئی. حجاج کرام اسی جگہ اسی مقام کا چوتھا نام صبا مساجد ہے. صبا عربی کا لفظ ہے, اردو میں ہم اس کو سات کہتے ہیں. اس جگہ اس مقام پر 7 صحابہ اکرام کے خیمے مبارک تھے, اسی لیے اس جگہ اس مقام کو سعودی لوگ صبا مساجد کہتے ہیں. اسی جگہ اسی مقام کا 5واں نام جبل سلا ہے. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور سلا مطلب صلاح سے, یعنی کہ یہ جبل سلا کا پہاڑ ہے. اس کی بیک سائڈ پہ مسجد نبوی کا 321, 22, 23, 24, 25, 26, 27 نمبر گیٹ ہے. ان گیٹ میں سے نکل کر آپ باہر آئیں گے تو اس پہاڑ کی آپ زیارت کریں گے. اور جو ماتر طیبہ سے بیٹھے ہیں ان کی ہوٹل کی بیک سائڈ پہ جس پہاڑ کی زیارت ہوتی ہے وہ یہی پہاڑ ہے.
जबलेस इलाका। और हुज्जाज इकराम यहाँ पर आप पैदल सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट में अपने होटलों से आ सकते हैं। वो वापसी भी जाते हुए आपको रास्ता मैं बता दूंगा। अभी आप ज़ियारत करें। और खंदक कहाँ पर खोदी की थी? खंदक उस रोड के ऊपर खोदी की थी। ये जो बिल्डिंग है इसके पहले रोड आता है जहाँ पर हमारी गाड़ी सीधी होगी, आपको बाद में बता दूंगा कि यहाँ पर खंदक खोदी की थी। और दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का थे, और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर सहाबा इकराम और आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद थी। जज़ाकल्लाह खैर, ज़ियारत कर ले, वापस गाड़ी की तरफ आ जाए।